بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی بڑی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ان سے گزر کر جب اس کے اختتام تک پہنچتے ہیں، یعنی اس کے دوسری طرف پہنچتے ہیں، تو اس سے بھی بڑی خبر آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو حیران کر دیتی ہے۔ اسی طرح کی ایک بڑی خبر میں آپ کو آج بتاتا ہوں، اور اس کے بعد اس خبر سے گزارنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے دوسرے سرے پر کتنی بڑی خبر کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایک رائٹرز کی سٹوری ہے جو بہت ہی 2-3 قسم کے سورسز سے اس نے بات کرنے کے بعد کی ہے۔ رائٹرز کی سٹوری بتا رہی ہے کہ امریکہ کے پریسیجن سٹرائک میزائلز کا ذخیرہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ تقریباً بھی اس نے احتیاطاً ہی لکھ دیا ہے کیونکہ اس کے کچھ ہی میزائل باقی رہ گئے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مجموعی طور پہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ کے پریسیجن سٹرائک میزائل ختم ہی ہو گئے ہیں، اور اب امریکہ کے پاس کوئی بہت زیادہ ہمت نہیں ہے کسی کے پاس بہت بڑے پیمانے پر جنگ چھیڑنے کی اور بڑے پیمانے پر اس پر حملہ کرنے کی۔ اب یہ پریسیجن سٹرائک میزائلز ختم ہونے کی جو خبر ہے، اس کے دوسرے سرے پر جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو ایک لائن کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی جو آپ کو مجموعی طور پہ اس خبر کو سمجھنے میں مدد دے گی، اور کچھ تاثر یہ بن جائے گا کہ امریکہ سے دراصل وہ طاقت چھن چکی ہے جو اس کے لیے بہت ضروری تھی ایٹمی طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے۔ یعنی اگر کسی طرح کا ایٹمی طاقتوں سے کوئی کانفلکٹ ہو جائے، کوئی بہت بڑا تنازعہ ہو جائے، کوئی جنگ چھڑ جائے، مثلا روس، چین یا کوئی اور ملک، تو وہاں پر امریکہ اب چند دن بھی نہیں ٹک سکے گا اس جنگ میں، اور اس کو جو پریسیجن سٹرائک میزائلز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ذخیرہ اس کے پاس نہیں ہے۔ یعنی اب امریکہ ایٹمی طاقت سے لڑنا تو بہت دور کی بات، اب ایران سے بھی لڑنے کے قابل نہیں رہا ہے، اور اسی لیے بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12-13 روز کے مسلسل حملوں کے بعد اب امریکہ کا سارے حملے تھم چکے ہیں اور اس کی ساری خواہشات دم توڑ چکی ہیں ایران کو جھکانے کی، اور اب وہ بات چیت پر اتر آیا ہے۔ اب اس معاملے کو آگے لے کر اگر ہم چلیں گے تو ہم سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو مشکل سا لفظ ہے پریسیجن سٹرائک میزائل، یہ میزائل ہوتا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اور یہ کیوں اتنا ضروری ہے، اور اگر یہ کسی کے پاس ختم ہو جائے تو اس کے جسم سے جان کیسے نکل جاتی ہے۔ پریسیجن سٹرائک میزائل ایک ایسا میزائل ہے جو تقریباً 500 کلومیٹر تک دور سے فائر کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے، انتہائی مہنگا ہوتا ہے، جی پی ایس گائیڈڈ ہوتا ہے، آخر تک اپنے ہدف کو نظر میں رکھتا ہے، اس کے کوارڈینیٹس کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد جا کر اس کو بہت ہی سلیقے سے، بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ جا کر نشانہ لگا کر تباہ کر دیتا ہے۔ یہ میزائل تب استعمال کیا جاتا ہے جب امریکہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر حملہ کر کے کسی انتہائی اہم ہدف کو اڑانا چاہتا ہو، جیسے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، میزائل لانچرز، ملٹری بیسز، رڈار سسٹم وغیرہ۔ اور اسی لیے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو امریکہ اس زوم میں تھا کہ وہ ایران کو توڑ دے گا اور دنوں میں توڑ دے گا، اور 2-4 ہفتوں کے بعد مکمل طور پر جب ایران تباہ ہو جائے گا تو وہ اپنی فتح کا اعلان کرے گا۔ اسی زوم میں اس کی ملٹری نے وہ سارے پریسیجن سٹرائک میزائلز، جس میں خاص طور پر ATACMS یعنی آرمی ٹیکٹیکل میزائل شامل ہوتا ہے، اس میزائل کا ذخیرہ ختم کیا، اور بڑے پیمانے پر اس کے ذخائر ختم ہو گئے۔ ایک کے بعد ایک اسے فائر کیا گیا، اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ جن اہداف کو ایران کے کچھ عام میزائل، بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل سے تباہ کیا جا سکتا تھا، وہاں بھی دہشت پھیلانے کے لیے، اپنا زور اور طاقت دکھانے کے لیے امریکہ کی فوج نے ان پریسیجن سٹرائک میزائلز کا استعمال کیا اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی، اور یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ ایران ڈر جائے گا، اور ایران یہ سمجھے گا کہ اگر حملے کے شروع میں ہی پریسیجن سٹرائک میزائلز کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بہت سے ترکش میں اپنے تیر لے کر آیا ہے اور بہت آخر تک ان میزائل کا استعمال کرتا رہے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو میزائل فائر کریں گے جوابی، وہ ایک عام سا بیلسٹک میزائل ہوگا، وہ ایک محدود پیمانے پر بڑی تباہی تو پھیلائے گا، لیکن جب ان کا پریسیجن سٹرائک میزائل آئے گا تو وہ اپنے ہدف کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھتا ہوا آئے گا، پورا سفر ایک ہدف کے لیے طے کرے گا، اور آ کر اس سے بہت ہی پریسیجن کے ساتھ، ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنائے گا، 100% درستی کے ساتھ اس کو نشانہ بنا کر تباہ کر دے گا۔ اسی لیے ایران اپنی حکمت عملی جنگ کے دوران مسلسل تبدیل کرتا رہا۔ اب اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ATACMS میزائل کیا ہوتا ہے، آرمی ٹیکٹیکل میزائل کتنا مہلک ہوتا ہے، اور کس طرح پریسیجن کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر تباہ کرتا ہے۔
आर्मी टैक्टिकल मिसाइल दरअसल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है और ये मुख्तलिफ किस्म के फौजी जो अहदाफ होते हैं उनको बहुत ही दुरुस्ती के साथ अगर आप निशाना बनाना चाहें तो उसके लिए इन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये फिजा से भी फायर किए जाते हैं, यानी ये जहाज़ों में लगे होते हैं और वहाँ से ये हमला करते हैं। इसी तरह JSSM मिसाइल भी होते हैं जो तकरीबन इसी तरह का काम करते हैं और बहुत ही महंगे होते हैं और अपने हदफ को बहुत ही दुरुस्ती के साथ निशाना बनाते हैं। अमेरिका के पास प्रिसिजन मिसाइल्स का ख़त्म हो जाना या तकरीबन ख़त्म हो जाना ये तकरीबन एक ही जैसी बातें हैं, कमोबेश एक ही तरह का स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर कोई चीज़ इंतहाई कम हो गई है तो उसको ना होने के बराबर ही समझा जाता है आर्मी के अंदर। और इसका मतलब ये है कि एक मजमूई तौर पर जो ताकत है जो अमेरिका के पास थी कि वो कभी भी दुनिया में किसी से भी टकरा सकता है, एक से ज़्यादा मुल्कों से टकरा सकता है। और अगर आप किसी के साथ बैठकर ये बात करना शुरू करें कि एक आलमी जंग छिड़ने वाली है जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास हर एक को ये मालूम है कि इतना असलहा है कि वो एक आलमी जंग लड़ सकता है। लेकिन ये खबर इंतहाई गैर मामूली है और इस तरफ इशारा कर रही है कि दुनिया की बड़ी ताकतों से जो लड़ने की सलाहियत है अमेरिका के पास बहुत दिन तक, बहुत अरसे तक वो छिन चुकी है और अब एटमी ताकतें उसको किसी और नज़र से देखेंगी और बहुत सारे जो बातें अब मनवाना चाहता है अमेरिका, जो कहना चाहता है दुनिया के साथ, वो अब बहुत बड़ी बड़ी ताकतें उस तरह से नहीं लेंगी, उस तरह से उस पर मिनो अन अमल नहीं करेंगी जिस तरह से पहले शायद वो उसकी मिलिट्री पावर को मद्देनज़र रखते हुए करती थी। सिर्फ यही तशवीश की बात नहीं है कि प्रिसिजन मिसाइल्स अमेरिका के पास ख़त्म हो गए, बल्कि ये भी एक बहुत तशवीश की बात है कि अब ये आसानी से हाथ आने वाले भी नहीं हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन करने की कोशिश करें तब भी बहुत वक्त लगेगा और इनके स्टॉक्स को दोबारा भरने के लिए एक ख़ास मुद्दत चाहिए और उस मुद्दत तक यानी कई साल तक अमेरिका अब वो एतमाद खो चुका है जिस एतमाद के बल पर वो किसी भी मुल्क से जाकर सींग लड़ा लेता था, उसके पास किसी भी जंग को उसके दरवाजे तक ले जाता था और उस पर मुसल्लत कर देता था। अब वो पहले जैसा अमेरिका नहीं रहा जो अमेरिका 28 फरवरी से पहले था और दुनिया को आंखें दिखाता था और लोग उसके आगे झुकने पर मजबूर हो जाते थे। प्रिसिजन मिसाइल कम से कम $1 मिलियन का एक होता है और इसका बेदरेग इस्तेमाल बता रहा है कि सिर्फ इसी मद में अमेरिका को इस जंग के दौरान मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। एक मिसाइल के म्यूनिशंस के साथ साथ जब ये प्रिसिजन मिसाइल्स के अलावा भी जो बहुत सारे अहम तरीन महंगे तरीन मिसाइल होते हैं वो होते हैं थार्ड के, पैट्रियट के, टोमाहॉक वगैरह के, तो ये सारी चीज़ें भी अब एक एक करके सामने आ रही हैं और उससे पता चल रहा है कि जो थार्ड है इसके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो 80% तक गंवा चुका है अमेरिका, यानी इस कदर बेदरेग इस्तेमाल किया गया है दिफाई सिस्टम से मुख्तलिफ इंटरसेप्टर्स को फायर करने का कि अपने 80% थार्ड के इंटरसेप्टर्स अमेरिका गंवा चुका है। 61% पैट्रियट के जैसे इंतहाई जदीद दिफाई निज़ाम के जो उसके मिसाइल्स हैं उनको 61% तक वो ज़ाया कर चुका है, खर्च कर चुका है। और इसी तरह अगर टोमाहॉक मिसाइल जो कि बहुत ही प्रिसिजन के साथ हमला करता है, बहुत ही दुरुस्ती के साथ निशाना बनाता है और ये वो मिसाइल्स हैं जो अमेरिका की जो फ़ौज है उसका फ़ख्र हैं। ये टोमाहॉक मिसाइल भी तकरीबन 1000 से ज़्यादा इस ईरान के साथ जंग में फ़ायर किए जा चुके हैं और इतनी बड़े पैमाने पर अगर ये मिसाइल फ़ायर किए गए हैं तो ये इतनी परेशानी की बात शायद ना हो, लेकिन इससे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि ये जिन अहदाफ को तबाह करने के लिए फ़ायर किए गए थे वो अहदाफ ईरान को तोड़ देने के लिए काफ़ी होने चाहिए थे, लेकिन अमेरिका आज भी ईरान को 5 महीने की जंग के बाद तोड़ नहीं सका है और उसकी फ़ौज इंतहाई मजबूती से खड़ी है अपनी ज़मीन पर भी, अपनी फ़िज़ाओं पर भी। और जो आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान ने अपना कंट्रोल मजबूत किया हुआ था उसको भी, उसमें भी दरार डालने की जो कोशिश थी अमेरिका की वो हर बार नाकाम रही है। इसका मतलब ये है कि आप जो बेदरेग रात रात भर, दिन दिन भर हमले करते थे ईरान के ऊपर, उसके मुख्तलिफ अहदाफ को, साहिली शहरों को, मुख्तलिफ पोर्ट सिटीज़ को, मुख्तलिफ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अस्पतालों को, शहरों को, जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ब्रिजेस हैं और दीगर जगहें हैं, सड़कें हैं, उनको निशाना बना बनाकर एक एक करके जो पिछले 5 माह के दौरान तबाह कर रहे थे और कह रहे थे कि क़यामत बीत रही है ईरान पर, ईरान तबाह हो रहा है और उसकी फ़ौजी और अस्करी ताकत टूट रही है। तो अब उसकी रिपोर्ट कार्ड ये है, उसका हासिल ये है
5 مہینے کے بعد کہ امریکہ کے میزائل ختم ہو گئے، پریسیجن اسٹرائک میزائل بھی ختم ہو گئے، تھاڈ کے میزائل بھی ختم ہو رہے ہیں، پیٹریوٹ کے بھی، ٹوماہاک میزائل بھی ختم ہو رہے ہیں، اور ایران ویسے ہی کھڑا ہے، اس کے اہداف ویسے ہی اپنی جگہ پر مضبوط ہیں، اس کے تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز جو امریکی اہداف تھے دراصل وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ایران آج بھی حملے کرتا ہے، پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ، پریسیجن کے ساتھ اور جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور امریکہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جس جنگ کا سوچ کر ایران کے خلاف آئے تھے وہ چند روز کی تھی، لیکن یہ اب 5 ماہ سے زیادہ تقریباً ہونے والے ہیں اس کو، اور اس جنگ میں مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ ان کی فوج ناکام ہو رہی ہے، میزائلز کا ذخیرہ، میونیشنز کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، مورال گر رہا ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ سوچ کر آئے تھے کہ ہم صرف جنگ میں جا رہے ہیں اور کامیاب ہو کر نکلیں گے، وہ کوئی وے آؤٹ لے کر نہیں آئے تھے، اور اسی لیے وہ پریشان ہیں، اب راستے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اب مختلف قسم کے جو بیانات دے رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کسی طرح یہ بتا سکیں کہ ایران ٹوٹ رہا ہے، میں جیت رہا ہوں، لیکن ایسا کوئی تاثر وہ اب تک دنیا کو کے سامنے ثابت کرنے میں یکسر ناکام رہے ہیں۔ تو امریکہ کے میزائل ختم ہو رہے ہیں، پریسیجن جو اسٹرائک میزائلز ہیں ان کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہو چکا ہے، اور امریکہ تمام ایٹمی قوتوں کے سامنے اس وقت سب سے کمزور ہو کر سامنے آیا ہوا ہے، وہ اب کسی طویل جنگ میں نہیں جا سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔